امام مہدی فیوچر میں آنے والے ایک ایسے انسان جس کی پریڈکشنز آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر ریلیجن، یہودی، کرسچینٹی اور ایون ہندوؤں میں بھی ایک ایسے انسان کا آنے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ مسلمان اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا آنا ایک میتھ، ایک خیالی بات ہے، اور یہ یہودی اور کرسچن کی ایک بہت بڑی سازش ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس لیے پھیلائی تاکہ مسلمان اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے بیٹھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کرے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا صرف ایک میتھ ہے یا سچ میں ایک ایسا انسان آ کر پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے؟ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس کے تقریباً 70 سال بعد پورے فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن اس وقت وہاں ان کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت اس وقت کی ایک سپر پاور رومن امپائر کے پاس تھی، اور فلسطین رومن امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا۔ ریلیجن کے حساب سے یہودی اور رومنز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ یہودی مونوتھسٹ صرف ایک خدا کے ماننے والے تھے اور رومنز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ اس لیے اس ڈیفرنس کی وجہ سے رومنز کبھی کبھی یہودیوں پر ظلم کیا کرتے اور ان سے کافی سارا ٹیکس بھی لیتے تھے۔ جب رومنز کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو یہودیوں نے رومنز کی حکومت سے بغاوت کر لی، جس کی وجہ سے رومنز کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آرمی کو فلسطین میں انٹر کر کے وہاں کی مین سٹی یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یروشلم میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اسی بند راستوں کی وجہ سے یروشلم سٹی میں کسی بھی قسم کی مدد، کھانا پانی اور ضروریات کی چیزیں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ رومنز کی سخت سیز کی وجہ سے وہاں پر آہستہ آہستہ یہودی بھوک سے مرنے لگے، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان سخت حالات کی وجہ سے ماؤں نے کھانے کے لیے اپنے ہی بچوں کے جسم کا گوشت پکایا، اور جب سیز ختم کر کے رومن آرمی یروشلم میں انٹر ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگا دی، جس میں ہزاروں یہودی جل کر مر گئے۔ پھر ٹائٹس کی فوج نے یروشلم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب کو مارنا شروع کیا۔ اس دن 11 لاکھ یہودیوں کو ٹائٹس کی فوج نے مارا تھا، اور جو یہودی وہاں سے بچ گئے انہیں جانوروں کی طرح غلام بنا دیا گیا۔ ایک بات بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی کہ ایک دن ایک ایسا شخص آئے گا جو یہودیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر دوبارہ دنیا میں سپر پاور بنا دے گا، اور یہ بات ان کی کتاب تورات میں بھی لکھی گئی تھی۔ لیکن حقیقت میں وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جن کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہی یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور یہی سیم بات کرسچن کی بک انجیل میں بھی لکھی ہے، بلکہ انجیل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مینشن ہے، جس کا ریفرنس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ فیوچر میں ایک انسان کے آنے کا عقیدہ صرف یہودیوں اور کرسچن میں نہیں تھا، بلکہ یہ سیم اسٹوری ہندوؤں کے درمیان بھی مشہور تھی۔ ان کے مطابق بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب جب دنیا میں گناہ بڑھ جائے تو بھگوان خود یا کسی کی شکل میں آ کر دنیا میں اس برائی کو ختم کر کے ریلیجن کو بچاتے ہیں۔ تو اب ہندوؤں کے مطابق وشنو کے ان 10 اوتار میں سے 9 اوتار تو زمین پر آ چکے ہیں، 10واں اور آخری اوتار کلکی نے ابھی آنا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب میں کلکی اوتار کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا 10واں اوتار کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے فیوچر میں آنے والے ایک انسان کا عقیدہ ان تینوں ریلیجن میں فیمس تھا، اور جب اسلام آیا اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے، مسلمانوں نے پوری دنیا کو کانکر کرنا شروع کیا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی تو آپ اپنی سوچ کو پوری دنیا میں پوری طرح کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ آدھے سے بھی زیادہ دنیا فتح کر لی، اور جب عباسیوں کا دور آیا تو اس وقت مسلمان اپنی طاقت کی
पीक तक पहुंच गए थे, जिसे आज भी दुनिया में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है। इसी अब्बासी खानदान के 5वें बादशाह हारून रशीद ने एक बहुत ही यूनिक काम किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए बगदाद में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, हाउस ऑफ विजडम। और इस लाइब्रेरी में दुनिया के कोने कोने से तमाम एंशियंट किताबों को लाकर रख दिया, जिसमें दुनिया के हर रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियंस और हिंदुओं की भी किताबें थी। और फिर उन सारी बुक को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रॉपर टीम बनाई गई और उन ट्रांसलेटर्स को अपने ट्रांसलेटेड वर्क के वजन के हिसाब से गोल्ड दिया जाता था। इस हाउस ऑफ विजडम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर रिलीजन के लोग आसानी से आ सकते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के साथ इंटरेक्शंस कुछ ज्यादा ही हुआ। यहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि जब मुसलमानों का नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्शंस हुआ तो उनके रिलीजन में से कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के दरमियान फैल गई, जिसमें से एक इमाम मेहदी का आना भी है। और यही वजह है कि इमाम मेहदी का जिक्र कुरान और हदीसों की 2 बड़ी किताबों में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों के दरमियान एक प्रॉपर अकीदा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर यह बात नोट करना जरूरी है कि इंसान की हिदायत के लिए सिर्फ कुरान पर अमल करना काफी नहीं, क्योंकि इसी कुरान में बार बार आया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और कुरान में ये भी है कि जिसने रसूल की बात मानी उसने गोया अल्लाह की बात मानी। अब इमाम मेहदी का जिक्र तो बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, लेकिन सियाह सित्ता की बाकी 4 किताबों में इमाम मेहदी के हवाले से अलग अलग चैप्टर बनाए हैं।